السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن، پیش خدمت ہے قومی خبریں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بجٹ مذاکرات، اندرونی کہانی، بجٹ کا حجم کتنا ہے؟ صدر زرداری نے کہا اعداد و شمار دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وزارت خزانہ حکام سے سوال، اسحاق ڈار کی اعداد و شمار شیئر کرنے کی یقین دہانی۔ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کچھ اہداف پر اختلافات ہیں، جلد نمٹا لیں گے۔ فریقین کے درمیان آج پھر بیٹھک لگے گی۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں صرف 4 دن باقی، انتخابی مہم عروج پر۔ استحکام پاکستان پارٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے جلد سے شیڈیول لسٹوں میں ووٹرز کے نام دور دور پولنگ سٹیشنز پر درج ہونے کی شکایات۔ شہریوں کا الیکشن کمیشن سے انتخابی فہرستوں کی غلطیاں دور کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے پی میں اختلافات دور کرنے کے لیے متحرک۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ناراض اراکین سے رابطے، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی آج پشاور آمد متوقع۔ کے پی میں سہیل آفریدی کے خلاف 20 سے زائد ناراض اراکین نے گروپ بنا رکھا ہے۔ تاجروں کے لیے اچھی خبر، ملک بھر میں کاروباری اوقات کار میں توسیع کا فیصلہ۔ دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رہ سکیں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے رات 11 بجے تک اوپن۔ شادی ہالز، تقریبات کے مقامات بدستور رات 10 بجے تک بند۔ وزیر اعظم نے کاروبار بندش کے نئے اوقات کار جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ سندھ میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے تباہی، سولر پلیٹیں، دیواریں، چھتیں گرنے سے 15 افراد جان کی بازی ہار گئے، 200 سے زائد زخمی۔ پشاور، رجحان، رحیم یار خان سمیت مختلف شہروں میں بھی بادل جم کر برسے، دیواریں گرنے سے بچے سمیت 4 افراد جاں بحق، 25 سے زائد زخمی۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سلسلہ 5 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ کوکین کوئن، انمول پنکی اور سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات منظر عام پر۔ رقم کی ٹرانزیکشن مختلف بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی جاتی۔ اکاؤنٹ سہیل اور ذیشان آپریٹ کرتے رہے۔ پولیس نے تفصیلات جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کو پیش کر دیں۔ پیش خدمت ہیں علاقائی خبریں۔ کراچی میں بنیادی سہولیات ایک خواب، شادمان، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی میں گندگی کے ڈھیر۔ سروس روڈ کے بعد مرکزی شاہراہ پر بھی ہر جگہ کچرا ہی کچرا، سڑکوں کی جگہ بڑے بڑے کھڈے۔ انڈا موڑ سے قلندریہ چوک جانے والی سڑک کا بھی برا حال۔ زمینی حقائق نے میئر مرتضی وہاب کے دعووں کا پول کھول دیا۔ کراچی کے ہل پارک کی پہاڑی کاٹ کر مبینہ قبضہ، انتظامیہ کا ایکشن، تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ کے ایم سی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے پلاٹ پر تعمیر کی گئی دیواریں گرا دی۔ نگرانی کے لیے سٹی وارڈن کی موبائل یونٹ تعینات۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں عالمی خبروں۔ مذاکرات اور لڑائی ساتھ ساتھ، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے، ایک دوسرے پر حملے۔ سینٹ کام کا قشم جزیرے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا کارروائیاں بحرین اور کویت کی جانب داغے گئے میزائل حملوں کے جواب میں کی گئیں۔ متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز ناکارہ بنا دیے۔ بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور فضائی اڈے کو نقصان پہنچنے کی خبریں ہیں، بے بنیاد ہیں۔ پاسداران انقلاب کی امریکی اور اسرائیلی جہاز پر میزائل حملوں کی تصدیق، فوٹیج جاری۔ کہا ایرانی آئل ٹینکر کو ٹارگٹ کرنے پر جوابی اقدام اٹھایا۔ 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ کو آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کا کویت ایئرپورٹ پر بھی حملہ، ایک شخص جاں بحق۔ متعدد کویتی سول ایوییشن کے مطابق ڈرونز اور میزائلوں نے ایک ٹرمینل کو نشانہ بنایا، تمام پروازیں معطل۔ ایرانی وزیر خارجہ کے علاقائی ممالک سے رابطے، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر کے وزراء خارجہ کو فون۔ امریکی حملوں کے جواب میں ہونے والی کارروائیوں پر اعتماد میں لیا۔ کہا ایران نے حق دفاع استعمال کرتے ہوئے جوابی اقدام اٹھایا۔ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب سے بھی رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزارت خارجہ کی آئل ٹینکر اور قشم جزیرے پر حملے کی مذمت۔ اسماعیل بقائی نے کہا کویت اور بحرین ایران پر امریکی حملوں کے لیے براہ راست ملوث ہیں، کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں، سپریم لیڈر کی ریڈ لائنز پالیسی کا حصہ ہیں۔ ایرانی ڈپٹی اسپیکر نیک زادہ نے واضح کر دیا۔ ابراہیم رضائی کا کہنا ہے امریکہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے خاتمے کی خبریں غلط اور گمراہ کن، دونوں ملکوں کے درمیان رابطے جاری۔ آج بھی بات چیت ہوئی، مذاکرات کا انجام کیا ہوگا فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا ایران کو واضح پیغام دے دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت ایک معاہدہ کیا جائے۔ ایران گزشتہ 47 برس سے اسی طرز پر معاملات چلا رہا ہے، یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ آبنہ ہرمز کو کھولنا ایران کے ساتھ مذاکرات کی پہلی شرط، تہران کو واضح اعلان کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کی سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں گفتگو، کہا تمام فوجی اہداف حاصل کر لیے۔ مارکو روبیو سے کمیٹی اراکین کے سخت سوالات،
आखिर अमेरिका क्यों ईरान से मुआहदे की भीख मांग रहा है? डील भी ऐसी जिसे खुद अमेरिका पहले ही कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर वजीर खारजा पर बरस पड़े। अमेरिकी रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस थॉमस मैसी का कहना है, इसराइल की इमदाद 1 माह के लिए बंद कर दी जाए तो वह अपने पड़ोसियों पर बमबारी बंद कर देगा। आबने हुर्मस भी खुल जाएगी। नेतन्याहू बाज ना आया। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की जारियत, मजीद 14 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। फौजी कार्रवाइयां हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों के दायराकार को मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वजीर दिफा की भी ढिठाई। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। कल फिर बैठक लगेगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 20 साल की नाकामियों के बाद जामे मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी, 21 अफराद झुलस कर जिंदगी की बाजी हार गए, मुतअद्दिद जख्मी। इमदादी टीमों ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की तहकीकात जारी। मुलाहिजा फरमाइए तिजारती खबर। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम जारी। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी मौशी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुश्किल मुआशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी से इजहार तशक्कुर। कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम, बैरूनी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। विफाकी हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम और टैक्स उमूर पर नई हिकमत अमली। PSDP में सूबाई नौयत के मंसूबे बदतदरीज खत्म करने का फैसला। समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के उमूर में हिस्सा डालने पर जोर। सिंध और KP हुकूमत का नई हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IMF का भी विफाक से अखराजात महदूद और रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालिबा। पंजाब की तारीख में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। किसानों ने मजमूई तौर पर 254 अरब का कर्ज इस्तेमाल कर लिया। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की इकसात अदा कर दी। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। आइए देखते हैं खेलों की खबर। पिंडी में सोलो फ्लाइट, लाहौर में क्रैश लैंडिंग। शाहीनों की बरतरी बराबरी में बदल गई। ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज जीतने का आसान मौका ज़ाया कर दिया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 41 रन से शिकस्त। 232 के ताक़ुब में पूरी टीम 190 रन पर उनका सफाया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी मैच कल लाहौर में होगा। फ्यूचर स्टार्स की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला अवान ने 2 गोल किए। कौमी टीम सेमीफाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। सबसे बड़ा शाहकार, बस थोड़ा इंतजार। फुटबॉल वर्ल्ड कप की आमद बेचैनी बढ़ने लगी। न्यूयॉर्क में ट्रॉफी की रुनुमाई। जर्मन स्टार शुनस्टाइगर मेयर ज़ोहरान ममदानी की शिरकत। म्यूजियम को टीमों के झंडों से सजा दिया गया। लंदन के मैदान तुसाओ म्यूजियम में इंग्लिश कप्तान का मुजस्मा। हैरी केन खुद से मुमासलत देखकर हैरान रह गए। 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजीलियन टीम अमेरिका पहुंच गई। हीरोज का शानदार खैर मकदम। तुर्की के खिलाड़ियों को शायाना शान अंदाज में रुखसत किया गया। वीडियो वायरल। फ्रेंडली मैच में कनाडा ने उज्बेकिस्तान को हरा दिया। मेगा इवेंट का आगाज 11 जून से होगा। पेश खिदमत है सकाफती खबरें। अजीम खिलाड़ी, करिश्माती शख्सियत, बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली के ताबड़तोड़ मुक्के, तारीख साज कामयाबियां आज भी फैंस के दिलो दिमाग में जिंदा। अमरीकी स्टार को दुनिया से गुजरे 10 साल बीत गए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए।